آپ ایک تصویر ڈالیں انسٹا پہ 1800 نیچے سے کمنٹ آ جاتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک اوپینین ہوتا ہے کہ نہیں اگر آپ نے یوں نہیں کیا ہوتا یوں کیا ہوتا تو زیادہ صحیح ہے. اور اس کو چیک کرو گے نا جس نے یہ کمنٹ کیا تو اس نے اپنے گھر کا بجلی کا بل بھی نہیں دیا ہوگا. میں یہ جو ینگر لاٹ ہے نا جو لڑکیاں لڑکے جو جم جوائن کر کے اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں ابھی جو سیٹ پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ سب کو میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ ڈپینڈ آن یور ٹرینر اونلی. اپنے آپ تو یوٹیوب ہے سوشل میڈیا ہے نالج ایکوائر کرو. یو شوڈ نو واٹ یو آر گیٹنگ ان ٹو. لوگوں کو تو سیکرٹس پتہ نہیں ہے جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا کہ ہیلدی ایٹنگ میں اور ہیلدی لائف اسٹائل میں آپ کے انرجی لیولس کیسے ہوتے ہیں. میں ٹیلنٹ بیسڈ انسان نہیں ہوں. یہ جو میرے پاس آج جو اسکل ہے جو آنکھ بند کر کے آپ سب کچھ یہ 8 ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں ایک ٹائم پہ دس از ایکوائرڈ اسکل. جیسے فیصل ہے نا فیصل ہو گیا فہد ہو گیا اور بہت سارے اچھے ایکٹرز ہیں. دے آر ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہ گفٹڈ ہیں ایکٹنگ کے اندر. دے ہیڈ دیٹ گفٹ. آئی نیور ہیڈ دیٹ گفٹ. میں نے اس کو ایکوائر کیا ود اے پیریڈ آف ٹائم. اب تو وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اکثر ڈراموں میں میرے ساتھ کوئی 20 سال کی چھوٹی لڑکی کاسٹ کر دیتے ہیں. مطلب ایک تو بیوی ہوتی ہے نا ڈرامے میں ایک اور بھی ہوتی ہے. تو میں کہ وہ کیا ہے یہ کہہ رہے نہیں تو آپ کا وہ ایکچولی وہ فلانے آپ کی ان کی وہ سپریشن ہوگی تو یہ لڑکی ہوگی اس سے آپ کی اینڈ میں شادی ہوگی. کیونکہ آپ وہ عمر کے حساب سے فٹ ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایک پیرالل ٹریک آپ کے ساتھ رکھ دیتے ہیں ڈراموں کے اندر کہ جس کے ساتھ آپ اینڈ اپ ہوتے ہیں بعد میں. فلم میں بھی ہمارے پاس وہ میتھمیٹکس ہی نہیں ہے وہ ریسیپی نہیں ہے. اتنی مونوپلیز ہیں اتنی ڈسٹریبیوشن کنسٹرینٹس ہیں اتنے نمبر آف سنیماز کم ہیں اتنے کیونکہ ایک فلم آدمی 10 کروڑ بھی لگائے اور وہ ایک ہفتے میں ڈوب جائے تو کون لگائے گا. وہ 2 بار سوچے گا. کہتے ہیں ہماری مووی لنڈن میں لگی تو پتہ نہیں کس نے دیکھی نہیں دیکھی. لنڈن میں لگنے سے کیا ہوتا ہے. تو فلم میں سمجھتا ہوں جو فرسٹ ٹائم جو لوگ فلم میں آئے ہوں گے نا فرسٹ ٹائم پاکستانی فلم میں ان کو فیم بھی نہیں ملا ہوگا بڑی سے بڑی فلم میں ملا ان کو ڈرامے سے ہی ہوگا بعد میں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اپروچ نہیں کیا ہو بہت مطلب اٹس لائک. اور یہ کوئی میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جب میں میڈیا میں نہیں بھی تھا تب بھی مجھے کسی چیز کے پیچھے جانا نہیں پڑا. ابھی بھی کرتے ہوں گے سر. گھر آتی تھی چیزیں ساری گھر آ جاتی تھی مطلب آپ کو ایسی ایسی آفر آتی تھی کوئی بڑی بات نہیں ہو. لیکن اب میں ظاہر سی بات ہے ایک سیٹلڈ آپ زندگی گزار رہے ہیں. ان بیچارے معصوموں کی بھی میں شکلیں دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں ضرورت کیا ہے. مانا کہ اگر مجھے کوئی پی آر پیکج کہیں سے آئے تو میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں کہ اس میں پوسٹنگ کر دے بھائی مجھے نہیں پتا. وہ تو سمجھ میں آتا ہے مجھے نہیں پتا. اتنی تو ہیلپ کی ہے میری. اس کے علاوہ زندگی مت سمجھاؤ نا. تو میں کہتا ہوں دیکھو بیٹا جیمز بانڈ کے گھر میں شاہ رخ خان نہیں رہ سکتا. ہاں تو جیمز بانڈ سے پنگا مت لینا. جیمز بانڈ ساری سڑکوں سے ہوتے ہوئے آئے یہاں تک. فرحان علی آغا صاحب سر گڈ ٹو سی یو ہیئر سر. گڈ ٹو سی یو ٹو. کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہوں تھینک یو. بہت عرصے بعد سر آپ میں تو 100+ پوڈ کاسٹ کمپلیٹ کیے. پہلے دن سے آپ بلانے کی کوشش کر رہا ہوں. بس جب کسی چیز کا صحیح ٹائم اور صحیح وقت ہوتا ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے. سر ابھی مسٹر کراچی ہیں یا اس وقت تھے سر؟ 1990 میں. میں ایک جم جاتا ہوں ہم بھی کبھی تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو ذکر ضرور ہوتا ہے آج بھی سر. اچھا. کل میرا ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں جی ہماری کرکٹ ٹیم تھی ان میں بھی وہ ہوتے تھے. مطلب انہوں نے ایک دم سے نا سب کچھ ریوائیو کر دیا کہ یار مسٹر کراچی آپ پتہ ہے. میں نے جی مجھے اتنا پتا تھا کہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں مسٹر کراچی تھے وہ. تو سر مسٹر کراچی ہونا اور اب بھی آپ مسٹر کراچی لگ ہی رہے ہیں. اس وقت جو میری فٹنس روٹین ہے نا آئی ڈونٹ ڈو اٹ فار مائی پروفیشن. کوئی پروفیشن سے تعلق نہیں ہے. اس وقت تو اگر میں 5 کلو بھی زیادہ ہوں گا ان کو اعتراض بھی نہیں ہوگا کاسٹ کرنے میں. میں اپنے لیے کرتا ہوں اور میں اتنی زبردست کنڈیشن میں ہوں نا اس وقت کہ وہ ایک لائف اسٹائل اور ڈسپلن ہے پورا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ناؤ ٹوڈے بیسٹ کنڈیشن میں ہوں اپنی لائف کی. لگ رہے ہیں سر فٹ لگ رہے ہیں. ابھی تو ورک آؤٹ چل رہی ہے سر؟ جی جی. اور کڑھائیاں بند کی ہوئی ہیں؟ نہیں کوئی کڑھائی چڑھائی نہیں. سب کچھ کچھ لڑائی ہے. لڑائی ہے سر ابھی تک؟ میں تو بہت ہی کنسٹرینٹ کھاتا ہوں. تو جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہوں گے کوئی فیملی میں کوئی باہر ان کو تو تھوڑا بہت ٹف ٹائم ملتا ہوگا کہ آپ نے انڈے ابالنے ہیں. ویسے تو زیادہ تر کو میں نے فیملی میں اسی ٹریک پہ لگانے کی کوشش میں کرتا رہتا ہوں. لگا بھی دیا ہے. اور کبھی کبھی جب وہ تھوڑے سے دل ان کا بھر جاتا ہے تو پھر میرا فون نہیں اٹھاتے. پھر وہ کسی فاسٹ فوڈ والے پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. تو اٹ ہیپنس. اس کو میں کہتا ہوں ہیومن فیکٹر ہے. اٹس اوکے. اچھا آپ نے نہیں کیا؟ نہیں ابھی تک. ابھی جو میں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا. برگر کب کھایا لاسٹ؟ برگر کب کھایا لاسٹ؟ پتہ نہیں 5-6 مہینے ہو گئے. 5-6 مہینے گیپ آ رہا ہے. ابھی تو لاسٹ 3 چیٹ ڈے سر ہے کوئی ویک میں؟ کوئی چیٹ ڈے اس وقت تو نہیں ہے. رائٹ اس میں بلیو نہیں کرتے سر چیٹ ڈے پہ؟ بیکاز مجھے اس ایج میں آ کے نا وہ لگ رہا ہے کہ آپ کو اگر آپ یہ لائف اسٹائل رکھیں گے تو اس میں ہیلتھ بینیفٹس بہت ہیں. اب اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایٹنگ اور ناٹ ایٹنگ. اٹس اباؤٹ اپنی زندگی کو لانگ ٹرم دیکھنا. بیکاز میں آئی واز ویری ینگ وین مائی فادر ڈائڈ نا. تو لائک آئی واز ان مائی ٹینس. تو اس وقت سے میں بہت انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہر چیز کو ڈیسیجنز ہو گئے لائف کے امپورٹنٹ فیصلے ہو گئے
प्रोफेशनल लाइफ हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, रिलेशंस हो गए, सब चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। तो मैं मेंटली जितना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं फ़िज़िकली भी उतना ही इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ कि मुझे डिपेंडेंसी पसंद नहीं है। ओहो, तो मैं उसी के हिसाब से इनपुट करता हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जो होता है आगे। लेकिन अब मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि ताकि मैं फ़िज़िकली और मेंटली दोनों इंडिपेंडेंट रहूँ और काम भी करता रहूँ और अपने आप को हैंडल करूँ, बच्चों से कुछ लेने के बजाय उनको दे के जाएँ। अच्छा, अब तो आदत हो गई होगी ना, ये लाइफस्टाइल बन गया होगा कि यार यही मेरी ज़िंदगी है, इसी तरह चलना है, और खुश भी होंगे आप भी खुश हैं अंदर से, बॉडी भी तो खुश हो रही है सर, सिर्फ आप तो खुश नहीं हो रहे। लोगों को तो सीक्रेट्स पता नहीं है। हाँ। जब वो एक्सपीरियंस करते हैं ना कि हेल्दी ईटिंग में और हेल्दी लाइफस्टाइल में आपके एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, ये इतनी देर में क्यों पता चलता है लोगों को? बस वो ऐसे ही होता है। बस वो ऐसे ही जब टाइम होता है वो सुनते तभी नहीं पता है चलता उसको। है। मतलब अगर मैं आज किसी को बोलूँ, कोई एज 25 27 की एज में कोई होगा, लड़की लड़का, उसका अगर मैं कहूँ कि यार हेल्दी ईटिंग करें, तो कहते हैं यार हेल्दी ईटिंग क्या होती है, क्या बकवास है, अपना जो दिल चाहे खाएं, क्या होता है? वो शूट पे भी अक्सर होता है क्योंकि ये मोड ऑफ डिस्कशन होता है शूट्स पे। तो जब मैं मेडिकली बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम होगी अगर नहीं करोगे, तो कभी कभी कुछ सुन लेते हैं थोड़ा सा, कुछ बेचारे फिर वो इधर उधर हो जाते हैं। खाते वही है सर, वो इधर उधर होके भी खा लेकिन जाते हैं। इंटिमिडेट होते हैं सब, ऑल ऑफ देम। आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिक कि वो नेचुरली वो आप इफ़ यू आर लुकिंग योर बेस्ट इन अ सर्टन एज, तो वो या ज़ाहिर बात है यंगर लॉट अगर आप खाने पीने में या तबीयतन डिसिप्लिन नहीं है तो रिफ्लेक्ट तो करता है ना, नज़र तो आता है। अच्छा, उसमें यंग एज में भी पता चल रहा होता है कि ये कुछ ऐसा खा रहे हैं जो इनके फेस पे और इनके जिस्म पे आ रहा है। कोर्स आजकल तो ये जाहिर सी बात है, आजकल तो बहुत फास्ट हो रही और है। सर टेम्प्ट क्यों लगता है ऐसे खानों में, जैसे फौज अभी जाहिद की निहारी आ जाए गरम गरम, वो टेम्प्ट ही तो अंदर क्रेविंग का फॉल्ट है ना। वो जब आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है। और लड़ेंगे कैसे उस टेम्प्ट के साथ? वो तो शुरू में लड़ना पड़ता है खाली, बस बाद उसके में। बाद आदत हो जाती है। अब तो आप जब आप दूसरी साइड, और मैं आपको बताऊं दूसरी, इट्स नॉट अबाउट ईटिंग लेस, दूसरी साइड में बहुत सारी चीज़ें आप खा सकते हैं पेट भर के जो आपको हेल्दी रखेंगी और वेट और जो मज़े की भी लग सकती हैं। यस, वो तो हमें पता नहीं है, मुझे नहीं पता थी। मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो मैंने कहा यार ये सब हम खा सकते हैं, तो वाई आर वी डूइंग दैट, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। विंडोज़ खुलती हैं, यू लर्न टाइम। सर कोई कंट्रोवर्सी आपकी नहीं आई इतनी लंबी ज़िंदगी में, इतनी बॉडी बिल्डिंग होने में, इतनी अच्छी बॉडी, इतनी अच्छी शक्ल, पर्सनालिटी होने के बाद भी कोई कंट्रोवर्सी आपने कभी ज़िंदगी में नहीं आई, किसी का कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली? ये क्या वजह है? आप कंट्रोवर्सी प्रूफ कैसे रहे? क्या मोबाइल से दूर रहे? नहीं, क्या हुआ है सर ऐसा? आई डोंट नो, बस एक आई गेस सर्टेन। चल अभी तो आप चले मेच्योर हो गए ऐसा कह लेते हैं, उस वक्त तो कभी इमेच्योरिटी में भी कोई चीज़ नहीं निकली सर? मिस्टर कराची होना और मसले मसाइल ना होना। चले ऐसे ले लें कि शेर को, शेर बबर शेर जो होता है उसको वो कभी घास नहीं खिलाता है, गोश्त ही खिलाता है हमेशा। ठीक है। तो ज़िंदगी में अगर सब चीज़ ठीक है और सब चीज़ सही हो रही है तो ज़रूरत क्या है, मतलब व्हाट इज़ द पॉइंट? तो बस ये वजह है, सर्टन रूल्स है जिनके तहत मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। मैं ऐसी आई डोंट लाइक पीपल पॉइंटिंग फिंगर्स एट मी, मुझे पसंद नहीं है तबीयतन भी, प्रोफेशनली भी नहीं, पर्सनली भी नहीं, किसी तरीके से। तो ये नहीं कि मैं कोई आई एम ट्राइंग टू बी मिस्टर परफेक्ट और समथिंग, कोई भी नहीं होता इस तरह। वी ऑल हैव आवर अप्स एंड डाउन्स, हम सबके ग्रे एरियाज़ होते हैं, हम सबके मूड्स होते हैं, हम सबके सेटबैक्स होते हैं लाइफ में, हम सबके टेम्परामेंटल इश्यूज़ होते हैं, हम सबकी कुछ पसंद नापसंद होती है, ख्वाहिशात होती हैं। बट ओवरऑल आई बिलीव कि आपको एक सर्टन पैटर्न पे चलना चाहिए जो इवेंचुअली आपको जिसकी आपको एक क्रेडिबिलिटी एज अ पर्सन आपकी डेवलप हो, दैट पीपल ट्रस्ट यू विद, चाहे वो अपने कन्फाइड करने में आपको ट्रस्ट करना चाहें, अपने पैसे के साथ आपको ट्रस्ट करना चाहें, रिलेशंस में करना चाहें। और जो आप वैसे जो कंट्रोवर्सीज़ की जो बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप जिस फील्ड में होते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने अप्रोच नहीं किया हो, बहुत, मतलब इट्स लाइक, और ये कोई मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। जब मैं मीडिया में नहीं भी था तब भी मुझे किसी चीज़ के पीछे जाना नहीं पड़ा। अभी भी करते होंगे सर? घर आती थी चीज़ें सारी, घर आ जाती थी, मतलब आपको ऐसी ऑफर आती थी, कोई बड़ी बात नहीं हो। ठीक है। तो वो ये कभी हुआ नहीं। लेकिन अब मैं ज़ाहिर सी बात है एक सेटल्ड आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इन बेचारे मासूमों की भी मैं शक्लें देखता हूँ, मैं कहता हूँ ज़रूरत क्या है, खैर इनकी शक्लें देख के आप कहते हैं ज़रूरत क्या है? नहीं सर, ज़रूरी भी है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। और आज जो आपकी एज लॉन्ग एज आप खुश हैं ज़िंदगी में, देन ज़रूरत क्या है उसको छेड़ने की? सर राइट मॉडल। सर ये वापस उस तरफ जाऊंगा मैंने, क्योंकि मुझे अपना भी एक्सपीरियंस आपसे लेना है। ये जब आप मिस्टर कराची बने थे तो उस वक्त इंजेक्शनों का दौर था? ना कुछ भी नहीं। बल्कि मुझे याद है मैं जब कंपटीशन के लिए गया था तो मैं शायद कोई निहारी शारी खा के गया था। उस वक्त बिल्कुल भी नहीं करते आप? यंग होते हैं ना, जब यंग आप होते हैं तो मैं बहुत
BMR بھی میرا پانی پیا تھا اس وقت؟ صحیح. ہاں پانی وانی پی کے گئے؟ میرا BMR ینگ ایج میں نارمل لوگوں سے تھوڑا فاسٹ تھا. اچھا. باڈی میٹابولک ریٹ جو ہوتا ہے, تو میرا کبھی بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ینگ ایج میں ٹرین کرتے ہیں, وہ مسکولر نہیں ہو پاتے بیکاز آف باڈی, ان کی کیمسٹری ایسی ہوتی ہے. تو وہ آئی واز تھوڑا سا گفٹیڈ بیکاز مائی ایلڈر بردر از لائک دیٹ, ہی از 60 رائٹ ناؤ, اور وہ بینکر ہے, باہر ہے, اینڈ ہی از لائک سپر فٹ, لائک ریمبو ٹائپ کی فزیک ہے اس کی ایٹ 60 ایئرس. سو ہی از لائک 4-5 ایئرز اولڈر دین می. تو وہ جینیٹکس میں بھی ہے تھوڑا سا. بٹ میں نے جب اس وقت ہم صرف ہارڈ ورک کرتے تھے, کوئی ڈائٹ کا اتنا کانسیپٹ بھی نہیں تھا. آرنلڈ شوازنیگر واز دی آئیڈیل, لیکن آرنلڈ شوازنیگر کی ڈائٹ الگ ہوتی ہے, اس کا لائف اسٹائل ہم تو اپنے حساب سے کرتے تھے. لیکن میں ٹریننگ شریننگ کرتا تھا, کھاتا تھا سب کچھ, لیکن اسٹل مسکولر تھا. تو میں کانٹیسٹ میں 2-3 میں نے کیے تھے, ایک میں 3rd آیا تھا, پھر اس میں مسٹر کراچی میں اپنی ویٹ کلاس میں جیتا تھا. اور آئی واز لائک آئی تھنک اراؤنڈ 20-21 سال کا ہوں گا اس زمانے میں, 20-21 سال میں. اس کے بعد ہاں, وہ تو مجھے کہتا تھا کوچ اس زمانے کا کہ آپ, وہ ابھی بھی حیات ہیں, سکندر صاحب ان کا نام تھا, یہ کامرس کالج کے پیچھے جہانگیر کلب ہے, پارسیز کا کلب ہے, ابھی بھی ہوتے ہیں وہاں پہ. ہاں, تو جم چلا رہے ہوں گے, 75-80 ایئرز اولڈ ہیں. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ میں آپ کو باہر لے چلتا ہوں, انٹرنیشنل کمپیٹ کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا چلے دیکھیں گے. میں کبھی بھی ایسا بلکی نہیں تھا, بیٹر ورژن آف دس. تو وہ پھر یہ ماڈلنگ شاڈلنگ کی کہانی شروع ہو گئی اس وقت, اور وہ ایڈز ویڈز آنے لگ گئے, تو نیچرلی جس ڈائریکشن میں. اچھا, آپ کو وہیں سے بوسٹ ملا, اس باڈی سے ملا یا پرسنالٹی سے ملا یا کوئی؟ دیکھیں, آئی ہیڈ اے گڈ فزیک اینڈ آئی ہیڈ اے گڈ پریزنس, ٹھیک ہے. تو مجھے ایک دن اسی نے, سکندر صاحب جو ہیں, انہوں نے مجھے, ہی واز مسٹر سندھ بائی دا وے ان 60s, لیٹ 60s اینڈ ارلی 70s. اچھا, کوچ بھی پھر آپ نے ٹکا کے لیا سر؟ وہ اس جگہ کے, وہ ہی واز دا کوچ. تو وہ ہی ٹولڈ می کہ آپ ماڈلنگ کریں گے. تو بھائی کہ یہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے وہ کمرشل میں کہا پتہ نہیں, کر لیں گے. تو وہ انہوں نے پھر کسی سے مجھے ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی سے ملایا, تو میں ان سے ملنے گیا. تو فرسٹ ڈے پہ ہی انہوں نے سلیکٹ کر لیا, اور سیکنڈ ڈے پہ شوٹ تھی, بسکٹ کا کمرشل تھا سیکنڈ ڈے پہ. اور پھر وہ کمرشل آن ایئر ہوا, تو دا چین ریئیکشن اسٹارٹیڈ, اور پھر وہ کمرشلز اور فوٹو شوٹس. اور پھر میں وہ ہمارے اسٹائلسٹ ہیں, ایک طارق امین ہوتے تھے اس زمانے میں, ابھی بھی ہیں, ان کا ہاؤس ماڈل بن گیا. جی. تو وہ پھر اس کے بعد اس زمانے میں وہ فیشن شوز ہوتے تھے, اور اس زمانے میں آپ تھوڑی سی ماڈلنگ کریں تو آپ امیجز کے فرنٹ پیج پہ ہوتے تھے, اس طرح کا. اور میگزین کے فرنٹ پیج پہ آنا مطلب یہ کہ اسٹار از بورن. تو وہ شروع ہو گیا معاملہ. مگر تو اس کے بعد اس میں زیادہ اسٹیبلٹی نہیں تھی اس کام میں. تو جو سب ینگ تھے میرے, جو یہ سارے کولیگز ہیں, اعجاز تھا ان میں, عدنان تھا, اور بھی 1-2 لوگ تھے جو تھے انڈسٹری میں, پھر چلے گئے جنہوں نے سسٹین نہیں کیا, سب اس چکروں میں تھے. اچھا, آپ کے آس پاس والے سارے فٹ چل رہے ہیں؟ ہاں. اعجاز کو دیکھیں آپ, اب تک فٹ عدنان بھائی کو دیکھیں آپ, اب تک جو ہے نا ان کی گریسی, مطلب گریسفل ہوتے جا رہے دن بہ دن. اور آج بھی یاد ہے کہ میں اعجاز کو بھی کہتا ہوں, ہمایوں سے بھی کہتا ہوں اکثر, کہ ہمایوں تھوڑا سا ینگ تھا ہم سے 2-3 سال. اور یہ مجھے یاد ہے ایک دن یہ سب آ کے انہوں نے 90s میں, یا پتہ نہیں 2000 میں, لیٹ 90s میں ایک مرغلہ آئی تھی سوزوکی, پاور ونڈوز وغیرہ کے ساتھ, پتہ نہیں 4 لاکھ کی اچھی گاڑی تھی. ہاں, ایک ڈیلکس ورژن تھا. تو سب خوش تھے کہ انہوں نے دے باٹ دس کار ود دیئر اون منی, اس فیلڈ سے کام کر کے, کیونکہ اس وقت کانسیپٹ نہیں تھا. اب تو چاہیں تو گھر بھی بنا لیں نا لوگ, اس وقت نہیں تھا ایسا, لیٹ 90s میں. پھر وہ جب مشرف صاحب کا ٹائم آیا تو چینلز وینلز آئے, تو پھر پوری ایک انڈسٹری بوم کر گئی. تو اس وقت ایوری بڈی واز لوکنگ فار اسٹیبلٹی, کہ یہی کام کریں. ورنہ تو جو پرانے ایکٹرس تھے, کبھی صاحب مرحوم کے زمانے کے یا شکیل صاحب مرحوم کے زمانے کے, تو وہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ آپ کام کچھ اور کرتے ہیں اور آپ ایکٹنگ کرتے ہیں ساتھ میں. تو وہ تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ آپ اس کے اوپر ایک لائف گزار سکتے ہیں. پتہ تھوڑی تھا ہمیں کہ گوگل پہ آ جائیں گے اور میٹ اینڈ گریٹ پہ جائیں گے باہر, اور آپ کا نام آ رہا ہوگا, ویب سائٹ پہ ٹائپ کریں اور انٹرنیشنل آپ کو انڈیورز مل رہے ہوں گے. کسی کو نہیں پتہ تھا. ایون میرے, آپ کو بتاؤں, فادر ان لا نے مجھ سے پوچھا تھا جب میری شادی ہو رہی تھی, کہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بیٹا ایکٹنگ کرتے ہو, اچھا تو یہی کرو گے صرف؟ تو اب میں کہا جی فی الحال تو یہی کرتے ہیں. تو وہ 2001 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب ہی از پراؤڈ, ان کو پتہ ہے کہ یہ. اچھا, اس وقت انہوں نے بیٹی پھر دی کیوں سر؟ ان کو پتہ تھا کہ تو نہیں کر سکتا, یہ کھانا پینا چل رہا تھا تو دے دی تھی انہوں نے. اب کیونکہ اس وقت یہ برداشت کرنا کہ صرف بندہ ایکٹنگ پہ پیسے کما لے گا, کوئی بزنس نہیں ہے, اور کیونکہ کانسیپٹ تو چلتا ہوا آ رہا تھا نا سر شروع سے. تو کیسے انہوں نے پھر, مطلب کیونکہ بس تو سیٹل تھا, گھر بھر تھا نا, فیملی کے ساتھ تھا, تو اتنا کوئی ایشو نہیں تھا. لیکن ابھی از پراؤڈ, ان کو پتہ ہے کہ فون پہ ٹاپ لیول پہ سب لوگ ان ریچ ہیں. اور یہ جو آپ کے آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں, فیصل بھائی بھی, سارے جتنے بھی ہیں, ہمایوں بھائی کی بات کریں, یہ سب فٹ ہونے کی وجہ کہ آپس میں آپ لوگ لگے رہتے, کنیکٹڈ ہیں, کیا سین چل رہا ہے؟ نہیں, ہر ایک کا فٹنس کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے نا. کچھ
میں فٹنس جس طرح کیری کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا کوئی بھی اس کا. اور اس کا بینگ این ایکٹر اتنا تعلق بھی نہیں ہے. آپ دیکھو انڈیا میں دیکھو ارجن رامپال کو دیکھ لو کہ وہ سپر فٹ ہے مگر ہی از ناٹ سپر سکسیزفل. تو وہ اٹس ناٹ نیسسری کہ اگر آپ بہت آئیڈیل فزیک ہو تو آپ آئیڈیلی سکسیزفل بھی ہوں. جب کہ آن دا کانٹریری کہ جب بھی اب جو سپر اسٹارز ہیں وہاں کے جتنے بھی چاہے رتک ہو گیا شاہ رخ بھی ہو گیا جو بھی, تو یہ لوگ جب کوئی پروجیکٹ انہیں کرنا ہوتا ہے جہاں فزیک شو کرنی ہوتی ہے تو دے بلڈ اٹ. بٹ وہاں پہ گیم دوسری ہے, وہاں پہ فائنینسز یا پیسہ کوئی ایشو نہیں ہے. یو کین لائک پے $50,000 ٹو اے نیوٹریشنسٹ اور فزیکل ٹرینر جو آپ کے ساتھ لگ جائے گا فار 6 months اور وہ آپ کو بولے گا یہ کھا لو. تو دے ڈونٹ ہیو ٹو یوز دیئر ہیڈ کہ یار ہاں بتاؤ بھائی کیا سامنے پڑا ہوگا, ہمیں تو خود سوچنا اور وہ موٹیویٹ کر رہا ہوگا. ہاں تو ہمیں تو خود کرنا پڑتا ہے سر. اگر اس کو پیسے دیں گے تو خود کیا کھائیں گے پھر ایونچولی یہاں پہ مسئلے. نہیں تو یہ ڈائنامکس ہیں. بٹ یہاں پہ ایکٹنگ کا سر یہاں پہ کچھ لوگوں نے رکھے ہیں ویسے. ہاں ایک دو لوگ میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے منگا پیسے ہیں. انڈسٹری گرو کر رہی ہے نا, وی گوئنگ اس ڈائریکشن کے اندر. بٹ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو خود نالج ہے, میں یہ جو ینگر لاٹ ہے نا جو لڑکیاں لڑکے جو جم جوائن کر کے اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں ابھی جو سیٹ پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, سب کو میں کہتا ہوں کہ ڈونٹ ڈپینڈ آن یور ٹرینر اونلی. اپنے آپ تو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, نالج ایکوائر کرو. یو شوڈ نو واٹ یو آر گیٹنگ ان ٹو. تو آپ کو خود پتہ ہونا از دا بیسٹ تھنگ. اس لیے جب بھی لوگ بزنسز میں بھی جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں نا تو ان کو گراس روٹ پہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ اینڈ ہوتا ہے, پھر وہ کامیاب ہوتا ہے. تو یو شوڈ نو واٹ یو گیٹنگ ان ٹو. کمرشلس کرتے کرتے 1995 میں ٹی وی میں کب آنا ہوا آپ کا؟ میں نے میرے خیال سے پہلا سیریل جب کیا تھا وہ 95-96 میں کیا تھا. ایک جال ایک سوپ آیا تھا پاکستان کا پہلا, STN وغیرہ پہ چلا تھا 100 ایپیسوڈس کا NTM پہ. وہ اور سائرہ کاظمی کے ساتھ میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جس میں مرینہ خان اور علی حیدر ساتھ تھے. تم سے کہنا تھا اس کا نام تھا. یہ دو ایک ساتھ لانچ ہوئے تھے. جو تم سے کہنا تھا وہ ایک انگلش مووی کی اڈیپٹیشن تھی. اس مووی کا نام تھا وائل یو ور سلیپنگ. اس کی اڈیپٹیشن بنائی تھی انہوں نے اور یہ PTV سے ہوا تھا اور وہ STN پہ یہ جال نے آپ کو میرے خیال میں کہ وہاں سے پھر یہ مجھے پتہ لگا کہ یو کین ایکچولی میک منی تھرو ایکٹنگ ایز ویل نا, جو زیادہ سسٹینیبل ہے اور زیادہ وہ میرے خیال سارا دن بند ہی رہتا تھا. STN تو شام میں ہی آن ہوتا تھا سارا دن, تو اس پہ کچھ ہاں مگر اس وقت کام ہوتا تھا انڈسٹری میں کافی, مطلب چلتے رہتے تھے معاملات. وہ تو بعد میں پھر پہلا سیٹلائٹ چینل تھا. ہاں آئی تھنک ایسا ہی تھا. PTV کے علاوہ PTV گورنمنٹ کے بعد ٹیرسٹریل کے بعد یہ سیٹلائٹ پہلی دفعہ آیا تھا میرے خیال میں NTM کے اوپر. اور یہ رات کو ہی آن ہوتا تھا اور آپ اس پہ جال میں چھائے ہوئے تھے سر. اس جال سے 100 قسطیں کچھ اور تھا ہی نہیں نا میرے خیال لوگ بس چلے جائے روز. تو نام تو آپ کا وہی پڑ گیا ہوگا جال کے اندر جو آپ کا نام ہوگا سیم وہ. ہاں میرے خیال سے اس میں مراد نام تھا. مراد. تو کچھ لوگ تو بہت مراد کہتے ہوں گے باہر. تو اس ٹائم پھر اندازہ ہوا کہ لوگوں نے پہچاننا شروع کیا ہے نا, تھنگس اسٹارٹڈ گوئنگ ان دیٹ ڈائریکشن. آج اس کے ڈرامہ اس وقت کے ڈرامہ کانٹینٹ سر جال ٹائپ کے اور آج کے ڈرامہ کانٹینٹ میں جس کو مطلب ساس بہو اور افیئرس فوکس ہے بہت زیادہ, یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں جو بھی انڈسٹری گرو کرتی ہے چاہے وہ فلم ہو, ڈرامہ ہو یا کرکٹ ہو, اس میں کمرشلائزیشن آ جاتی ہے. جب کمرشلائزیشن آتی ہے تو پھر آپ نے شاید یہ جملہ کہیں سنا ہوگا کہ جو کوالٹی کی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ کم ہوتی ہے کوانٹٹی میں, بہت زیادہ نہیں ہو سکتی. آپ کو سٹیزن بہت مل جائیں گی, راڈو کم ملیں گی آپ کو, یا رولیکس کم ملیں گی کمپیریٹیولی, جو ہائی اینڈ ہوگی کم بکتی, روز رائس کم ملیں گی آپ کو. کم دیتے ہیں وہ یا کم بناتے ہیں. اٹس لائک ایک وہ چیز ہے, یونیک چیز ہے. جیسے کہ فائن ڈائننگ میں جائیں تو اتنا کم کھانا دیتے ہیں کہ آپ اینڈ میں کہتے ہیں تھوڑا اور. ہاں تو وہ بہت ساری بزنس کلاس میں بھی ایسے نا اتنا سا چیز لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, کریٹیوٹی اٹھائے گا یوں کر کے ڈال دے گا, ختم. That's it. تو کیسے اچھا اس کی ٹیمپٹ رہتا ہے سر, ٹیمپٹ رہتا ہے. اگر تھوڑی سی بریانی میں کھلائی جائے نا تو شاید ٹیمپٹ رہے اس کا. جب اتنی ساری بریانی آ جاتی تھوڑی دیر بندہ کہتا ہے بس ہو گیا یار. یس دیٹس رائٹ. تو جب کمرشلائزیشن ہوتی ہے نا, کوانٹٹی میں کام ہوتا ہے, تو پھر ہر قسم کا کام ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اب ان کو جو چیز بک رہی ہے, جو چیز ریٹنگ لے کے آ رہی ہے, اس کو وہ سیل کرتے ہیں, بناتے ہیں. اب تو وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا. آپ سے صرف پوچھتے ہیں کہ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس یا نہیں ہیں. آئی ہیونٹ ریڈ اے اسکرپٹ ان لاسٹ 10 years, بٹ میں صرف ڈائریکٹر سے بات کرتا ہوں اور میں آئی بلیو ایز این ایکٹر, میں ڈائریکٹر کو بتاتا ہوں یہ کیریکٹر ہے بیسیکلی مجھے بتاؤ. آئی ایم اے ڈائریکٹرز ایکٹر, ٹھیک ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کتنا بھی سمجھا لو, کتنا بھی پڑھوا لو, 3 4 5 سین جب ہوں گے سیٹ کے اوپر, دین آئی ووڈ آٹومیٹکلی نو کہ میری ٹون کیا ہے. نہیں اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو آپ تو بس آ گئے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. نہیں اچھا ایسا نہیں ہوتا. آ جاتا ہے. اور آپ میں کیونکہ جیسے اگر میں اپنی مثال دوں نا تو میں
टैलेंट बेस्ड इंसान नहीं हूँ. ये जो मेरे पास आज जो स्किल है, जो आंख बंद करके आप सब कुछ ये 8 ड्रामे कर रहे होते हैं एक टाइम पे, दिस इज़ अक्वायर्ड स्किल. जैसे फैसल है ना, फैसल हो गया, फहद हो गया, और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं. दे आर टैलेंटेड लोग हैं, ये गिफ्टेड हैं एक्टिंग के अंदर. दे हैड दैट गिफ्ट. आई नेवर हैड दैट गिफ्ट. मैंने इसको अक्वायर किया विद अ पीरियड ऑफ टाइम कि कॉमेडी कैसे करनी है, स्लो डाउन करके जुमला कैसे बोलना है, टोन वेरिएशंस. मुझे वो मेरा सुल्तान से बहुत हेल्प हुई थी जब मैंने वो किया था जियो का जो वो चला क्या था. बात की सर वो. तो हाँ, तो वॉइस मॉड्यूलेशन आपने सीखी उससे. क्या बात है वो आवाज़. तो वो चीज़ें सारी मूड कमांडर सेफ गार्ड ही बन गया सर. हाँ, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के दिलों तक आपकी आवाज़ गई कमांडर सेफ गार्ड से. हाँ ना, तो आप सीखते हैं ना ये चीज़ें, तो आपकी वॉइस का बड़ा रोल होता है. फिर अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी थी, तो अब तो मतलब आप किसी भी किस्म का. अच्छा, आवाज़ भी शुरू से मिली हुई है या खुद फिर? नहीं, शुरू से ऐसे ही है. कभी होता है ना इंसान आवाज़, शायद तबीयत है इसलिए ऐसे ही है. मैं तो कहता हूँ मुझे मीडिया में नहीं होना चाहिए, तो मुझे कोई फौज में होना चाहिए. फौज में होना चाहिए. आवाज़ हमारे फादर एयरफोर्स में थे, ही वाज अ जीडीपी पायलट. उन्होंने फोर्स नहीं किया आपको सर? वैसे यूजुअली तो कहते हैं फोर्स वाले लोग के बेटा मेरा. बस वो भाई मेरा गया था, बड़ा भाई. ही वेंट टू द एयरफोर्स, एरोनॉटिकल में गया था, जो अभी बैंकर इसका मैंने आपको बताया. तो वो भी फिर वहाँ से, तो वो फिर क्योंकि हिज ड्रीम वाज टू बी अ पायलट, तो वो आई थिंक कोई आई साइट का इशू था, तो उसको मज़ा नहीं आया. केम बैक एंड देन ही डिड हिज एमबीए एंड वेंट इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर. तो अदरवाइज तबीयत तो मेरी वैसे ही है, फौजी वाली. मैं बिल्कुल मैं टाइम पे पहुंचता हूँ. नहीं तो घर में ही बच्चों के साथ तबीयत फौजी वाली नहीं रखी सर? काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक. मतलब देखें, प्यार भी है अपनी जगह, मगर मैं उनको असूल सिखाता हूँ लाइफ में कि याद रखना कि वो, मैं पूछता हूँ कि मैं उनसे कहता हूँ कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा बाप कहीं भी जाता है, तुम साथ जाते हो, इधर हो या पाकिस्तान से बाहर, एयरपोर्ट हो या हॉस्पिटल, होटल हो या कोई भी जगह हो, सारे दरवाजे क्यों खुलते हैं? उसकी वजह क्या है? कह रहे क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हैं. मैं करना हूँ बिकॉज मैं इज़्ज़त देता हूँ और इज़्ज़त लेता हूँ. दिस इज़ एन आर्ट. मैंने कहा एक तुम्हारा टैलेंट है और एक तुम्हारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है. इसीलिए आपके रेज्यूमे में पूछा जाता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में भी. मैंने कहा इन इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करो. ये दुनिया की सबसे बड़ी रिसोर्स जो है ना, रिसोर्स, हम तो पैसे को समझते हैं, इट्स ह्यूमन रिसोर्स. अगर आप लोगों को मोबिलाइज़ करना जानते हैं अपने फेवर में, अगर आपको आता है, ये नहीं कि आप कोई मक्कार इंसान है, अच्छे अखलाक से लोगों के दिल जीत के अगर आप उनको मोबिलाइज करना, क्या बात है, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में. अगर आप कर सकते हो, काला हो, क्या बात है, कुछ भी हो, तो इसको सीखो. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट. सर लोग कहते हैं कि मैनिपुलेट कर दिया है. अगर मैं आपको अपनी बातों में थोड़ी देर के ले आऊँगा अच्छी तरीके से, तो कहेंगे मैनिपुलेट हो गया आवाज़ आप. नहीं, उसमें फ़र्क ये होगा ना कि आप कभी भी किसी के नुकसान के लिए मैनिपुलेट नहीं करेंगे. यही चीज़ है ना, वो तो एक गेम चेंज हो जाती है फिर. बिल्कुल नीयत की बात है. क्या बात है सर. काफ़ी जल्दी सर आप वालिद बन गए. मैं वो वाले वालिद नहीं, घर वाले. ड्रामों में भी आप बड़ी जल्दी, आपको वालिद का रोल दे दिया गया, तो आपने एक्सेप्ट बहुत जल्दी कर लिया था. मैं आई डोंट नो, मैं आपने सोचा एक्टिंग है कर लेता हूँ, या आपको लगा कि यार मैं अभी हीरो में डालो मुझे? पैसे वैसे कम नहीं मिलते. अच्छा बाप तो या तो इसलिए आई वाज़न्ट बॉदर्ड. ये मुझे पहले पता मेन चीज़ है कि अगर इधर उधर करेंगे तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे. आप अगर हीरो में होंगे तो कम पैसे हैं, बाप बनेंगे ज़्यादा, तो पैसे ज़्यादा है कि नहीं, बाप भी बने तो क्या. मुझे लगा कि आई कुड डू इट, कोई ऐसी बात नहीं है. एंड उस वक्त मैं सोच रहा था कि सस्टेन करें, आगे चलें, बस काम वाम करते रहें. तो अब तो वो ये होता है ना कि अक्सर ड्रामों में मेरे साथ कोई 20 साल की छोटी लड़की कास्ट कर देते हैं. मतलब एक तो बीवी होती है ना ड्रामे में, हाँ. एक और भी होती है. तो मैं वो क्या है ये, कह रहे नहीं तो आपका वो एक्चुअली वो फलाने आपकी उनकी वो सेपरेशन होगी, तो ये लड़की होगी, इससे आपकी एंड में शादी होगी. क्योंकि आप वो उम्र के हिसाब से फिट होते हैं, तो वो कोई ना कोई एक पैरेलल ट्रैक आपके साथ रख देते हैं ड्रामों के अंदर, कि जिसके साथ आप एंड अप होते हैं बाद में. तो ऐसा भी होता है. आप सोचते नहीं मैंने नहीं करना, मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि पैसे, एक्टिंग है सर, अब तो करनी पड़ेगी ना सर. और अब अगर आपको अल्लाह ताला ने इतना फिट रखा हुआ है, तो इतना तो लेवरेज बनता है फिर आपको, मेरा ड्रामों तक तो बनता है. सर मेरा सुल्तान, कमांडर सेफ गार्ड, इसके अलावा भी ये सब कुछ करते रहते हैं? आपकी वॉइस को आप कैश कर रहे हैं? अभी सलाउद्दीन अयूबी के लिए भी मुझे कॉल आई थी, बट वो क्योंकि सलाउद्दीन अयूबी के लिए नहीं थी तो मैंने नहीं किया. मैंने कहा एक दफ़ा अगर कर लिया मेरा सुल्तान का, तो वो किसी सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए क्यों करें. वो मैंने कोई जो इतना फेमस हुआ था ना मेरा सुल्तान, क्योंकि आप बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं, मैंने कहा ये बातें भी होनी चाहिए कि वो कोई ऐसा नहीं था कि मुझे पता था कि वो इतना फेमस हो गया था मेरा सुल्तान कि मैं एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है इस्लामाबाद में, ठीक है, जिसमें लाइव प्राइम मिनिस्टर आपके साथ होता है, फ्लैग रेस करता है, आपकी आवाज़ पे फ्लैग रेस किया जाता है, लाइव सेरेमनी होती है इस्लामाबाद में. तो वो मैंने 5 साल कंडक्ट किए लाइव सेरेमनी. तो उसकी जब रिहर्सल्स भी होती थी ना, तो उसके रिहर्सल में भी
سوائے پرائم منسٹر کے سب ہوتے تھے, اس کی پوری پروٹوکال ایک فالو کی جاتی تھی. تو اس میں جو ہائر اپس ہوتے تھے گورنمنٹ کے, وہ مجھے الگ ہاتھ پکڑ کے لے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ میرا سلطان آپ نے کیا ہے کیا, آپ کی آواز اتنا فیمس ہو گیا تھا. تو آئی ڈنٹ نو. سر پرائم منسٹر کو بہت پسند آیا تھا. سب کو آیا ہوگا, وہ بڑا فیمس ہوا تھا کیونکہ پرائم منسٹر وہ ڈرامہ دیکھتے تھے اس زمانے میں. اچھا تو میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ کوئی پلانڈ انڈیور نہیں تھا اس میں. جب وہ نہیں بیچ میں ایک ٹائم آیا تھا کہ وہ ٹرکش کانٹینٹ اور ہمارا کانٹینٹ میں کلیش ہو رہا تھا, تو میں نے کہا چلو یار جب کام چل رہا ہے تو ایک یہ آڈیو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. وہ جیو کر رہا تھا یہ جو ہے اپنا آڈیو کا, تو میں نے ایکسپیریمنٹل بیسس پہ کر لیا تھا, کیونکہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ 8x8 کے روم میں بیٹھ کے آپ 6-7 آور شفٹ کریں. اچھا نان اسٹاپ مور اور لیس, مطلب 1 گھنٹے کی بریک ہوتی ہے کہ اپنا آدھے گھنٹے کی لنچ بریک جو ہوتی ہے. تو میں کیا کرتا تھا کہ آئی ہیڈ گرون دس ٹربل, اور میں ٹریک سوٹ میں ہوتا تھا کہ یہاں سے نکلوں گا جم جاؤں گا, اور میں کرسیوں کے اوپر پاؤں رکھ کے, سیدھے اوپر پاؤں رکھ کے, کافی یہاں رکھی ہوتی تھی, سب وے یہاں رکھا ہوتا تھا, اور وہ مائک اس طرح بالکل قریب کر کے, اور میں ٹی وی اسکرین سامنے لگی ہوتی تھی اور میں آڈیو کر رہا ہوتا تھا ایبسولوٹ ریلیکس موڈ کے اندر. اچھا آس پاس کوئی مطلب یہ نہیں, وہ تو دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں جو آپ کو اسکرپٹ پڑھوا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے سر. نہیں, تو مطلب بڑا آئی لائکڈ اٹ. سو آئی تھاٹ کہ اگر یہ تھوڑا سا اور زیادہ پیئنگ ہوتا تو اس کو میں پیرلل پرسو کرتا. پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے آفر کیا آپ کی مرضی کے پیسے بھی دوسرے پروجیکٹس کے لیے, لیکن میں ایکٹنگ میں اتنا بزی تھا, میں نے کہا ابھی میں اس کو ٹائم دوں, تو پھر میں دین آئی مووڈ آن. نہیں کیا پھر آپ اس کے بعد؟ نہیں کیا. ہاں, حالانکہ پیسے اس پہ اچھے مل رہے تھے آپ کو. انہوں نے ایکسیپشن کر لیا تھا. مووی سر آپ نے موویز کتنی کی ہیں, میرے خیال سے 4-5 مووی میں کیا ہوگا. ایک جو لاسٹ میں نے کی تھی کھیل تھی, جس میں آئی پلیڈ سجلز فادر, ایک کرنل کا رول کیا تھا اس میں. اور ایک میں نے وسل کی تھی, ایک مالک کی تھی جو ISPR کی فلم تھی آرمی والی, وہ کی تھی. پھر ایک میں نے اس میں ایک گیسٹ اپیئرنس کی تھی, وہ جوانی پھر نہیں آنی میں جو ہمایوں کا بچپن تھا نا, اس میں اس کے فادر کا کیریکٹر کیا تھا, یعنی بچہ دکھایا اس کو. اور کون سی کی تھی, اور شاید ایک آدھ کوئی اور کی ہو. سر پڑوسی ملک کی طرف نہیں جانا ہوا کبھی؟ نہیں, کبھی اتفاق نہیں ہوا. وہاں سے تو آپ کو کبھی کبھی اتفاق نہیں ہوا, یا ان کو پتہ تھا کہ یہ ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے تو شاید اس لیے بلا رہے ہوں گے؟ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آپ کو تو ویزے کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے نا سر. میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ میں ایک چیز میں بہت گفٹڈ ہوں کہ میں میٹر آف فیکٹلی ڈیل کرتا ہوں چیزوں کو. میں نہ رکتا ہوں, نہ افسوس کرتا ہوں, نہ میں یاد رکھتا ہوں چیزوں کو جو کام آپ کر رہے ہیں, کر کے پیچھے پھینک دیتا ہوں اور آگے موو کر جاتا ہوں. جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے اس کو بیسٹ طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, فائنینشلی, اس کی کریڈیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے, اس کے ایکسپوجر پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر موو آن کر جاتا ہوں, یہ سمجھ کے کہ یہ آپ کے نصیب میں یہ نہیں ہے یا نہیں, وہ جو ہے اٹکتا نہیں. یہی وجہ ہے. نہ میں اپنے سیٹ پہ کنیکٹ کرتا ہوں بہت زیادہ کہ اس نے اس کو کیا بولا, اس نے اس کو کیا بولا, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, کبھی نہیں. اور نہ میں کبھی کسی کی پیٹ پیچھے کوئی بات کرتا ہوں. مجھے اگر کوئی آ کے بولے نا, میں کہا 1 منٹ رک جاؤ, او بات سنو بھائی, ادھر آؤ, یہ دیکھو کیا بول رہا ہے تمہارے بارے میں, تو اس کو بولو بھائی, مجھے نہیں بولو, ختم ہو گیا, وہی ختم ہو گیا. ہاں وہی ختم ہو گیا, ختم. کوئی بھی ہو, میں نے کہا بھائی یہ باتیں مجھ سے نہیں کرو. اور میں اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آرٹسٹ, آئی ایم ناٹ اونلی این آرٹسٹ. میں جب باہر موو کرتا ہوں تو جو سوشل سرکل ہے وہ بہت ہائی فائی قسم کا, ویل کنیکٹڈ ہے ہر کیپیسٹی میں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ اس کو کارپوریٹ لے لیں, بیوروکریسی لے لیں, پالیٹکس لے لیں, ادارے لے لیں, جو بھی ہو, میں سب کے ساتھ میری بہت اچھی ریپ ہے, اینڈ آئی موو اراؤنڈ ان دوز سرکلس. تو اللہ نے بہت ریسورسفل اور رسپیکٹیبل طریقے سے رکھا ہے. تو میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ بھی, مجھے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں سیٹ پہ بھی, ملتے بھی ہیں, کہ جن کی جینوئن پرابلمز ہوتی ہیں, اگر کسی کو میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہوں, ان ریسورسز کو رکھتے ہوئے آپ کر لیتے ہیں, کر دیتا ہوں. اور خود کے لیے تو ڈیفینیٹلی اگر کچھ ہوگا تو کرنا ہی پڑے گا, کر ہی رہے. یہ اس لیے میں بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ اس کا تعلق سیلیبریٹی سے نہیں ہے, انٹرپرسنل اسکل سے بھی ہے. تو اگر آپ ایک سیلیبریٹی کے ساتھ ایک سینسیبل انسان بھی ہیں تو یہ ایک 2 دھاری تلوار ہے. کیا بات ہے. ورنہ بہت سارے, کیونکہ بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں جو کہ تلوار نہیں بن پایا سر. ایک گٹر والے کی اپنی ڈومین ہے, اگر تم نے اس کو رب دا رانگ وے کر دیا, وہ سب کچھ تمہارا تم کو مل جائے گا, گٹر تمہارا صاف نہیں ہوگا, وہ اسی نے کرنا ہے, تم نہیں گھس سکتے وہاں اندر. تو یہ ریئلٹی چیک ہونا چاہیے. زبردست سر. سر پاکستانی سینما, کم سینماز ہیں, کیسے ریوائیو ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ اب تو ہم تو نہیں گئے, اب پتہ نہیں آپ ڈپلیکس کب گئے لاسٹ. دیکھیں, اگر آپ
ایموشن کی بات کریں, پیٹریوٹزم کی بات کریں, تو آئی ایم آل ہارٹ اینڈ مائنڈ. اور میں ابھی سر ایموشن کے لیے میں تھوڑی مووی دیکھنے کے لیے جاؤں گا, میں آ رہا ہوں, وہیں پہ آ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں اپنے دل کو انوالو کروں تو میں کہوں گا کہ پاکستانی انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ کرنا چاہیے, اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس لیول پہ جائے. اگر آپ میٹر آف فیکٹلی پوچھیں جو ریالٹی ہے, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس ڈرامہ از وے اہیڈ آف دا فلم, way ahead in terms of stability and in terms of exposure, in terms of reach, especially after social media وغیرہ کے بعد. فلم میں بھی ہمارے پاس وہ میتھمیٹکس ہی نہیں ہے, وہ ریسیپی نہیں ہے, اتنی مونوپلیز ہیں, اتنی ڈسٹریبیوشن کنسٹرینٹس ہیں, اتنے نمبر آف سنیماز کم ہیں, اتنے, کیونکہ ایک فلم آدمی 10 کروڑ بھی لگائے اور وہ ایک ہفتے میں ڈوب جائے تو کون لگائے گا, وہ 2 بار سوچے گا. اچھا بزنس بھی نہیں ہے, یہ نہیں ہے نا, تو وہ اس کی ڈسٹریبیوشن ہی آپ کے پاس اتنی نہیں ہے. کہتے ہیں ہماری مووی لنڈن میں لگی, تو پتہ نہیں کس نے دیکھی نہیں دیکھی, لنڈن میں لگنے سے کیا ہوتا ہے. تو فلم میں سمجھتا ہوں جو فرسٹ ٹائم جو لوگ فلم میں آئے ہوں گے نا, فرسٹ ٹائم پاکستانی فلم میں, ان کو فیم بھی نہیں ملا ہوگا بڑی سے بڑی فلم میں, ملا ان کو ڈرامے سے ہی ہوگا بعد میں ڈرامہ کر کے, کیونکہ اتنا ایکسپوجر ہی نہیں ہے. اب صرف سوشل میڈیا پہ تھوڑی رول کر سکتے ہیں اپنے فلم کے اس کو. تو ہماری فلم کی وہ اچھی فلم بنتی ہیں. اب ایک فلم اگر 200 کروڑ کا بزنس کر لے گی تو فلم انڈسٹری تھوڑی بولے گی مولا جھٹی میرا خیال. تو انڈسٹری مینز یو ہیو 10 فلمز ان یور پاکٹ. انڈسٹری مینز کہ ایون اے فلم فلاپس اور پیرلل سنیما ہے, اگر آرٹس میں کوئی فلم بناتے ہو تو بھی وہ اپنا ریکور کر کے پروفٹ بنا لے گی. دیٹس واٹ یو کال این انڈسٹری. انڈسٹری از ناٹ اباؤٹ میکنگ اے فلم. تو وہ ہم بہت دور ہیں ابھی اس سے. بٹ میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں, تو پاکستان زندہ باد کے لیے ویسے ہی مووی دیکھنے چلے جائیں, مطلب مووی اچھی بھی نہیں ہے تو اب دیکھیں, آپ آڈینس کو تو انکریج کرنا ہی چاہیے نا. یہ اپنا کیا کریں نا, مطلب اور کیا لگاؤں, میں ناچو لوں, میں پاپ کارن لوں, اور میں صرف یہ سوچو نا اس نے کتنے لگائے, اور میں اپنے 2 گھنٹے کا ٹارچر لوں, پھر نکلتے ہیں سوچوں یار پاکستان زندہ. جس کی فلاپ ہو کے پیسے ڈوب رہے ہیں اس نے کتنے لگائے, یہ سوچ لو یار. ہم تو چلو 500 روپے لگا دیں گے نا, اس نے کتنے لگائے. اگر آپ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے سارے مل کے. دیکھیں دنیا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو, جو ملکوں میں ایون ان دا یو ایس, ایون ان اکراس دا بارڈر جو بھی فلم بنتی ہیں, جو ملکوں کی فارن پالیسیز ہوتی ہیں نا, اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, کیونکہ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنے فلم کو. تو میری ہمیشہ سجیشن یہی ہوتی ہے جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے بولنے کا, کہ اس کو ایز اے میڈیم یوز کرو اپنے ملک کی اچھی پروجیکشن کے لیے, اور اس میں پمپ کریں آپ پیسے کو, اور لیٹ پیپل میک مسٹیکس, اور فلاپ مووی بھی بنانے دیں, پیسہ پمپ کریں. لوگوں نے بہت ساری جنگیں آج کل کے زمانے میں اپنے آپ کو اچھے نریٹیوز بنا کے جیت لی, ملک کو اچھا دکھا کے. بالکل صحیح ہے. تو یہ فلم کا اور ڈرامے کا میڈیم جو ہے بڑا اسٹرانگ ہے, فلم تو بہت ہی اسٹرانگ ہے. تو ہم ان چیزوں کو, نیشنلزم اور ان چیزوں کو ٹیبو نہ رکھیں اپنے ڈرامے اور فلم میں. آپ سوچیں آج بھی جو اکراس دا بارڈر فلم بنتی ہے, اس میں بڑے سے بڑا ہیرو, وہ اینڈ میں ہیرو ہی جب ہوتا ہے جب وہ اچھا نیشنلسٹ ہوتا ہے, وہ اینڈ میں کہیں کنوے کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے یار, یہ جو چیز ہے ہم پاکستانی ویسے ہم لوگ ہیں ایسے سر نہیں, کم ہے. یہی تو چیز ہونی چاہیے, اسی کو تو پروموٹ کرو نا. اور یہ دیکھو, موٹیویٹ کرنا نہیں ہوتا, موٹیویٹڈ رہنا ہوتا ہے. موٹیویٹ کر دو گے ہو جائے گا, چھوڑ دو گے ختم ہو جائے گا. کرے گا کون؟ لیڈرز. جو اچھے لوگ ہیں, جو بھی, چاہے وہ لیڈرز ہوں اور چاہے وہ لوگ ہوں جو کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کریں, چاہے جو کہیں پہنچ جاتے ہیں اینڈ پھر بھی دے ہیو دس فائر الائیو, تو وہ بات کریں, اس پہ بولیں. اس میں کوئی دیکھو, کہتے ہیں کسی رشتے میں محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور ملک سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے, کھل کے بولنا چاہیے, کوئی ایسی بات نہیں. اور جہاں غلط ہم لوگ وہاں غلط بھی کرنا چاہیے. ہم کبھی سوچو نا, آپ کوئی زیرو سے آئے, کسی پرانی سی جھاڑی سے نکل کے ایک, اور کچھ بن جائے ملک میں, اور وہ ڈسون کر دے جسٹ فار منی, کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے یار. اپنی روٹس کو جو بھی ڈسون کرے گا کوئی اچھی چیز. اچھا, روٹس تو چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں سر, وہ دیٹ از ناٹ اٹ. آپ باہر رہ کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ملک کو. اچھا, آپ کہتے ہیں چلے جائیں, جاؤ فار بیٹر اکنامکس, آ کے سپورٹ کرو, پیسے بھیجو اپنے ملک, اکنامکلی سپورٹ کرو, ملک کے لیے کرو جب ضرورت ہو کوئی چیز. موو کرنے کا تعلق نہیں ہوتا, لائلٹی کا تعلق ہوتا ہے. وہ لائلٹی کہیں بھی رہ سکتی ہے. ماں باپ سے لوگ دور نہیں رہتے, اچھے مستقبل کے لیے بچے باہر چلے جاتے ہیں. اگر وہ تو بچے وہیں کے ہو گئے تو الگ بات ہے, اگر ان کی لائلٹیز اپنے ماں باپ کے ساتھ ہیں. ارے سر, زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا, جو گئے وہ ادھر کے ہی ہو جاتے ہیں. پھر یہ انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھو, اگر آپ اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھاؤ گے کہ بیٹا کچھ نہیں ہے, صرف MBA کرو
نکلو. اور 2 لاکھ کی نوکری پکڑو تو وہ آپ کا بھی نہیں ہوگا, بیگم لے گا اور سائڈ میں ہو جائے گا, نہ ملک کا ہوگا نہ ماں باپ کا ہوگا, تو بیگم کا ہوگا تو بیگم کا ہی ہوگا بس. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اگر آپ سکھائیں گے, تربیت دیں گے, کچھ چیزوں میں ڈالیں گے بچپن سے کہ ملک ایک چیز ہوتی ہے بھائی, روٹس ایک چیز ہوتی ہیں, خاندان ایک چیز ہوتا ہے, سینس آف بلانگنگ ایک چیز ہوتی ہے, تو اس کے اندر وہ جب وہ پیڑ کہتے ہیں نا جب سخت ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا, جب شاخ نرم ہوتی ہے نا تو رسی لگا کے سیدھا کرتے ہیں اس کو. تو اگر آپ نے بچپن میں ڈالی نہیں یہ چیز کو, بولا کہ ایک ہی چیز ہے دنیا میں سب کچھ پیسہ, ٹوٹنا سر اس نے. پھر میں کتنی جگہ شوٹ کرتا ہوں جو 4-4 5-5 ہزار گز کے گھر ہوتے ہیں, تو میں ان سے اکثر گھر والوں سے کہتا ہوں, وہ آئی سپوز وہ دیکھیں گے بھی انٹرویو, کہتا ہوں بچے کہاں ہیں, تو کہتے ہیں باہر. تو میں نے کہا اچھا کیوں, ساتھ کیوں نہیں ہے, یا آپ وہاں کیوں نہیں ہیں, تو کہہ رہے ہیں یار وہ نہیں آنا چاہتے ہیں. میں کہا اچھا, میں نے کہا برا مت مانیے گا, جب آپ کو کچھ ہوگا تو لینے آئیں گے پراپرٹی. کہہ رہا بالکل آئیں گے. میں کہا مت دیجیے گا, بانٹ دیجیے گا, کہیں سیدھی میں بانٹ دیجیے گا. میں نے کہا یہ کون سا بچہ ہے جو موجود ہی نہیں ہے آپ کے لیے اور پراپرٹی لینے آئے گا, کون ہے یہ, باہر جائیں آپ کسی ایونٹ پہ, کیا بات ہے, پوچھا بچے کہاں ہیں, کہہ رہے دوسرے اسٹیٹ میں. اچھا, تو کہہ رہے نہیں ان ٹچ, یو نو واٹس ایپ ہے. تو کہتے جب بھی عید ہوتی ہے کال آتی ہے سب سے پہلے عید مبارک. میں کہا اچھا, میرا ہاتھ پکڑیں. میں نے کہا یہ لائیں. میں نے کہا ایسے ہاتھ پکڑ کے آپ کو کوئی بولے بچہ عید مبارک بابا, عید مبارک ماما, اور واٹس ایپ کرے, دونوں میں ایک ہی فیلنگ ہے. تو بیچارے کی آنکھیں نم ہو گئی. کیا بات ہے یار. تو میں نے کہا یہ رکھو صبح صبح عید کے دن جب ایک بیٹا اپنے باپ کے گلے لگتا ہے مسجد میں ہی نماز پڑھنے کے بعد, وہ فیلنگ الگ ہوتی ہے بھائی. یہ تھوڑی کہ پیسے میں بھیج رہا ہوں, میں نے $500 بھیج دیے, میں نے یہ کر دیا. ارے بی دیئر فار یور پیرنٹس. اپنا پیمپر دھوئے ہیں تمہارے بھائی بچپن میں, تم کو کیسی آوازیں آتی ہیں باتھ روم سے بچوں کی, آ جائیں ہو گئی, سن رہے ہو. تو یہ ہو کہ پھر بعد میں زندگی سمجھا رہے ہوتے ہیں, بعد میں وہ قربانی دیتے ہیں تو وہ باہر جاتا ہے, اور وہ سمجھائیں گے کہ نہیں نا ایسے نہیں ہوتا, زمانہ چینج ہو گیا ہے, ابھی یوں ہوتا ہے. مانا کہ اگر مجھے کوئی PR پیکج کہیں سے آئے تو میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں کہ اس میں پوسٹنگ کر دے بھائی, مجھے نہیں پتا, وہ تو سمجھ میں آتا ہے, مجھے نہیں پتا, اتنی تو ہیلپ کی ہے میری, اس کے علاوہ زندگی مت سمجھاؤ نا. تو میں تو گھر میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا ایک چیز ہوتی ہے بیک ٹریس, ہر چیز بیک ٹریس ہو جاتی ہے. سر آپ ان کو پے کرتے ہیں پھر وہ PR پیکج میں سے, کیونکہ کام تو اس نے کیا نا سر. کچھ نہیں ملتا, وہی لے جاتے ہیں, مجھے کچھ نہیں. تو میں کہتا ہوں دیکھو بیٹا جیمز بانڈ کے گھر میں شاہ رخ خان نہیں رہ سکتا, ہاں, تو جیمز بانڈ سے پنگا مت لینا. جیمز بانڈ ساری سڑکوں سے ہوتے ہوئے آئے یہاں تک. سر یہ ایک آج کل مارچ بھی چل رہے ہوتے ہیں, مرد مارچ, عورت مارچ, تو سر یہ جو مارچ ہو رہے ہیں اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, خواتین کے مارچ کو, عورت مارچ کو؟ دیکھو میں پروٹیسٹ کو سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی کیپیسٹی میں, ناٹ اباؤٹ عورت مارچ یا کوئی چیز. آئی بلیو کہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. تو پروٹیسٹ بھی تو سر ایک مطلب اس میں حق ہے لوگوں کا. یہاں پروٹیسٹ بھی ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ایکسلنٹ, یہ کہہ رہا ہوں میں, ایکسلنٹ. اس کو جو بھی چیز کرے نا اس کو پازیٹیو. ویمن امپاورمنٹ, میری اپنی ماں یار, میری والدہ شی واز اے ورکنگ وومن, ٹھیک ہے, آل ہر لائف. اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈرائیو, ریزیلینس میری زندگی میں ہے, جو فائٹ بیک کرنے کی کیپیسٹی ہے, میں اپنی ماں سے انہیرٹ کی ہے. شی واز اے ڈریون لیڈی. تو میں ویمن امپاورمنٹ کو تو بہت پریز بھی کرتا ہوں, سپورٹ بھی کرتا ہوں. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا پہ بس ہوا کیا ہے کہ چند سیکنڈ کی بٹنس کے اوپر آپ کچھ بھی کہیں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں. اس میں انسان امپلسو ہو کے بھی کر دیتا ہے, ایموشنل ہو کے بھی کر دیتا ہے, غصے میں بھی کر دیتا ہے. ان چیزوں سے بس بچیں, پروٹیسٹ کریں جو کرنا ہے, آپ ایکسپلائٹ نہ ہو اس پروٹیسٹ کے اندر. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, یہ چیزیں آپ کا مقصد ایکسپلائٹ نہ ہو, اس کا بس خیال رکھیں. اور کہ ہیونگ دا رائٹ فار این اوپینین ڈزنٹ مین دیٹ یو گیو اے رائٹ ٹو ایوری ون اور اینی ون اینی ویئر. آپ ایک تصویر ڈالیں انسٹا پہ, کوئی لڑکی تصویر ڈالیں, میں ڈالوں, 1800 نیچے سے کمنٹ آ جاتے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک اوپینین ہوتا ہے کہ نہیں اگر آپ نے یوں نہیں کیا ہوتا, یوں کیا ہوتا تو زیادہ صحیح ہے. اور اس کو چیک کرو گے نا, جس نے انٹرویو یہ کمنٹ کیا تو اس نے اپنے گھر کا بجلی کا بل بھی نہیں دیا ہوگا, اور وہ ایک بیٹھا ہوگا ایک آدمی جس کے پاس نوکری بھی نہیں ہوگی. میرے ساتھ ریسنٹلی بھی میرے ساتھ ہوا ہے یہ, بیکاز آپ کو ایک مل گیا فون, تو آپ اپنا ایک اوپینین بتا رہے ہیں کہ یہ سچا آدمی ہے اور یہ جھوٹا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. ہو گیو یو دیٹ رائٹ یار.